السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ چلیں بیٹا، ہم آج اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن سبق کے آغاز سے پہلے بیٹا آپ سے ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں، تو آپ نے ان سوالات کے جوابات جیسا کہ طریقہ کار بتایا اسی کے مطابق انشاءاللہ آپ نے دینے ہیں۔ پہلا بیٹا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مقبولیت کیسی تھی، یعنی آپ کی مقبولیت کس انداز کے ساتھ تھی۔ دوسرا کوسچن بیٹا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے بیٹا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کن کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ جی بیٹا، اگر آپ نے یاد کیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو آگے ہم آج ایکسرسائز جو اس سبق کی مشق ہے بیٹا وہ حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو تفصیلی جواب تحریر کریں، چونکہ یہ آپ نے پڑھ لیا، یہ کوسچن بھی کر لیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کی یہ جب دوبارہ ہم ایک دفعہ کوسچن پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اسی انداز کے ساتھ وہ ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آئیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ایکسرسائز مکمل کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا پھر ریٹن ایک ٹیسٹ ہوگا، انشاءاللہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا، تو اس کے لیے بھی آپ نے مکمل طور پہ تیار رہنا ہے۔ وہ جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کے والدین کی نگرانی میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ تو میں انشاءاللہ یہ ایکسرسائز ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اچھے انداز کے ساتھ سبق کی آپ نے تیاری کرنی، اور وہ جو آپ کے والدین کی سرپرستی میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ بھی انشاءاللہ آپ کا چیک کیا جائے گا۔ تفصیلی جواب تحریر کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یعنی یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ پڑھ لیا، جو شروع والا پہرا تھا اس کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں مصروفیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی آپ نے پڑھ لیے بیٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں تحریر کریں کہ آپ کی تعلیم و تربیت کا کیا طریقہ کار تھا، کس انداز کے ساتھ آپ کا تعلیم کے ساتھ ایک ربط تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے تو ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعلیمات کو سنا بھی کرتی تھی، اور کسی چیز کی سمجھ نہ آتی تو وہ پوچھ بھی لیا کرتی تھی۔ تو یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق اور شوق، جو کہ بیٹا ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق و عادات پر نوٹ قلم بند کریں۔ اب اس سے بیٹا نوٹ قلم بند سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری قلم کھلی ہے تو لہذا میں اس کو بند کر لوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نوٹ قلم بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ میں نے پین کا وہ اوپر سے کیپ اتارا لہٰذا میں بند کر کے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا بیٹا، بالکل بھی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوٹ قلم بند کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ تحریر کریں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم انساب اور شاعری نے علم انساب اور شاعری کا علم کن سے سیکھا، تو یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق یعنی آپ کے والد محترم ان سے سیکھا۔ مختصر جواب دے بیٹے، یہ شارٹ کوسچن آگے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئیں؟ جی آپ بیٹا جواب دیں، سوچیں ذرا جی۔ کوسچن نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کیا کھیل پسند تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب وفات پائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کن کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے؟ چلو بیٹا، یہ خالی جگہ اب آپ نے پر کرنی ہے، آپ نے ماشاءاللہ پورا سبق پڑھ لیا ہے تو تیار رہیے خالی جگہ پر کرنے کے لیے۔ اعلان نبوت کے ڈیش سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں؟ جی بتائیں۔ جی اعلان نبوت کے چوتھے سال، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبت اور ڈیش سے احتراز برتتی تھی۔ احتراز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احتراز برتی تھی، بچتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو غیبت اور ڈیش کس سے؟ جی
جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بدگوئی سے احتراز برتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک وفات کے وقت ڈیش برس تھی؟ جی 67 برس تھی، ٹھیک ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ڈیش نے پڑھائی؟ جی شاباش، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو کہ اس وقت مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں ڈیش کا خاص اہتمام فرماتی ہیں؟ جی کس چیز کا؟ نماز تراویح کا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ، ٹھیک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے کس سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی؟ جی چوتھے سال، ٹھیک ہو گیا۔ امہات المؤمنین میں سے کس سے زیادہ حدیث روایت ہیں؟ جی شاباش، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا میں نے بتایا تھا آپ کو بیٹا وہ کتنی احادیث تھیں، نوٹ تو آپ نے ماشاءاللہ کیا ہوگا بک کے اوپر؟ جی 2210 احادیث تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ جی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ یہ جو ماہ مقدس آپ کی زندگیوں کے اندر آ رہا ہے انشاءاللہ، رمضان المبارک کے متعلق بھی جو خصوصی ویڈیوز ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے منظر عام پہ آئیں گی، اور آپ انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ساری گفتگو بھی بیٹا انشاءاللہ جان پائیں گے۔ جی اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی؟ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جس سرگرمی برائے طلبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے متعلق مختلف پہلوؤں پر تقریر تیار کر کے صبح کی اسمبلی میں پیش کریں۔ تو بیٹا آپ نے ایک ٹاپک اس میں سے تیار کرنا ہے اور اس کی تقریر کرنی ہے، تقریر، ٹھیک ہو گیا، اچھے انداز کے ساتھ۔ یعنی اس سبق کا جو خلاصہ اس میں جو آپ نے چیزیں اپنی زندگی کے اندر اپنائی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی حوالے سے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ٹاپک پہ ان چیزوں کو لیں، ان صفات کو لیں، وہ بیان کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں بتائیں کہ ان صفات میں آپ نے کن چیزوں کو کس انداز کے ساتھ اپنے اندر اپنانے کی کوشش کی ہے۔ یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پورے چیپٹر کے خلاصہ وہ بھی بطور تقریر تیار کر کے کر سکتے ہیں۔ رہنمائی برائے اساتذہ کرام، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور عزت و توقیر، توقیر کا مطلب بیٹا ادب ہوتا ہے، عزت ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، سے متعلق قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتب سیرت سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کر کے طلبہ کی علمی استعداد یعنی صلاحیت میں اضافہ کریں۔ ماشاءاللہ آپ کو بیٹا جو باتیں تھیں کچھ ہم نے بتائی ہیں، ان باتوں کو مد نظر رکھیں، اور بھی بہت ساری کیا کہتے ہیں تاریخ اور قرآن اور حدیث کے اندر چیزیں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ کو جو معلومات دی ہے بیٹا، اس معلومات کو بھی جو بک سے ہٹ کے دی ہے اس کو بھی آپ اپنی اس تقریری مواد کے اندر ضرور شامل کیجئے گا، اور جو آپ کو وہ آیت بھی بتائی تھی اس آیات کو بھی آپ نے بیٹا سامنے رکھ کر اچھے انداز کے ساتھ تقریر کو تیار کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا جو سبق ہمارا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں جو دعا تھی آپ کو دی ہوئی ماشاءاللہ یاد کرنے کے لیے، آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ دعائیں یاد بھی کی ہوں گی بیٹا۔ اس وقت یہ عالمی وبا جو ہے بڑا اپنا زور پکڑتی چلی جا رہی ہے، دعا کریں بیٹا کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ تو اسے سرے سے، چونکہ میری بہت سارے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، تو کچھ تو لوگ تو سرے سے انکار کرتے ہیں، جی یہ تو ایک بڑی سازش ہے وبا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی کرونا وائرس وغیرہ نہیں ہے، تو بس ایسے ہی چلا رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جی چائنا نے چھوڑی ہے، اور کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ آلریڈی اس کی ایک فلم پہلے بن چکی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ چائنا سے شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی انداز کے ساتھ کسی نے کہا جی کہ یہ امریکہ کی یعنی دیگر ممالک کی سازش ہے کہ چائنا کی جو کرنسی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسے نقصان پہنچایا جائے، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ
کسی اور کی سازش ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے کہا کہ یہ چین نے خود کیا ہے، چین والوں نے، تاکہ ان کی کرنسی بڑھ سکے، مختلف ایسی باتیں جو سننے میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹا میں جو بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے آئی ہوئی ایک آفت ہے، قدرت کی طرف سے یہ عالمی ایک وبا ہے، عالمی وبا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پس منظر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی عذاب بھیجتا ہے، اگر چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب نہیں بھیجتا، یہ عالمی سطح پہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف ایک سازش رچائی جا رہی تھی، جس میں ہر طرف مسلمانوں کو مار دی جا رہی ہے۔ آپ شام کو دیکھ لے بیٹا، وہاں بھی مسلمانوں کا کیا حال کیا جا رہا تھا، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، بھارت کے اندر مسلمانوں کو الگ قرار دے دیا گیا، کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، کس انداز کے ساتھ ختم نبوت اور دیگر قادیانیوں ختم نبوت کی شک کو نکالنے کی کوششیں کی گئیں، کس انداز کے ساتھ ایک سعودی عرب ریاست تھی، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ وہاں سیل میں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھتے ہم تو خانہ کعبہ کا وہاں پہ بھی طواف بند ہو چکا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہم سامنے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وبا ہے یہ عالمی وبا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے دنیا کائنات والوں کو کہ جتنے بڑے بڑے تم ڈاکٹر بنتے تھے سارے مل کر بھی اس کرونا وائرس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکے۔ آج کہا جاتا ہے ہاتھوں کو دھوئیں، صفائی رکھیں، ستھرائی رکھیں، یہ طہارت کا سبق تو پہلے سے ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے۔ اور بیٹا آپ نے بھی پڑھا ہے سبق طہارت و پاکیزگی میں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باقاعدہ طور پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، الطہور شطر الایمان۔ تو بیٹا جہاں پہ آپ نے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ ماہ جو مقدس آ رہا ہے تو بیٹا اس میں بھی آپ نے گڑ گڑا کے رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے اور پوری انسانیت کو راہ راست پہ لے آئے۔ تو بیٹا یہ ایک دعا ہے جسے میں کہتا ہوں جامع دعا ہے، جامع دعا۔ اس دعا کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دعا کتنی قیمتی ہے۔ اس لیے میں اس دعا کو پڑھوں گا بھی، پہلے آپ کو پڑھاؤں گا، پھر اس کا ترجمہ بھی ہم ساتھ مل کر پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی جامع دعا ہے۔ بیٹا اس دعا کو بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ ہر دعا اپنی جگہ پہ ایک مثال رکھتی ہے، با کمال دعا ہے، ساری دعاؤں کو یاد کریں لیکن یہ دعا ایک جامع دعا ہے، اس دعا کو بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ تو دعا بیٹا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتی۔ تو بیٹا یہ دعا ہے، میں ایک دفعہ ویسے بھی پڑھ دیتا ہوں، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتی۔
تو بیٹا اب اس دعا کا ترجمے کے اوپر غور کرنا ہے کہ میں اسے جامع دعا کیوں کہتا ہوں، آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ اللہم انی اسألوک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، العافیہ، عافیت کا، تندرستی کا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں۔ تو آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میری دنیا کو بھی بہتر بنا دے، میری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، میری آخرت کو بھی اچھا بنا دے۔ پھر آگے اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ بیٹا چیزیں گننا کتنی ساری ہیں جو بندہ اللہ سے سوال کر رہا ہے کہ اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا، عافیت کا، کس چیز میں؟ دین میں، دنیا میں، اہل و عیال میں اور مال میں۔ اے اللہ میں اپنے دین میں، دنیا میں، اہل و عیال میں اور مال میں اللہ تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری دین کی حفاظت فرما، میری دنیا کے اندر بھی میری حفاظت فرما، میرے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرما، میرے مال کی بھی حفاظت فرما۔ بیٹا اس ہر لفظ کے اندر، اس دعا کے اندر جو جامعیت پائی جاتی ہے بیٹا اس کے اوپر ذرا آپ نے اچھے انداز کے ساتھ غور کرتے جانا ہے۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں کے اوپر تو پردہ ڈال دے، میرے عیبوں کو چھپا دے۔ اے اللہ جو میں خطائیں کر بیٹھا ہوں ان خطاؤں کو چھپا دے، اے اللہ ان خطاؤں کو ختم کر دے تاکہ اے میرے اللہ میں نیکی کر سکوں زیادہ سے زیادہ۔ وآمر روعاتی، اور میری گھبراہٹوں میں، جب مجھے گھبراہٹ ہو، خوف و ہراس کی کشمکش ہو تو اللہ مجھے اس وقت امن عطا کرنا۔ یعنی یہ کرونا وائرس ایک خوف و ہراس ہے، آج ہر بندہ ذہنی ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، کیا بن جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ اس لیے بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا یہ میرا جو لٹریچر اس میں نے کرونا وائرس کا ترجمہ یہ اس لیے کیا ہے کہ آج جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ کرونا وائرس طاری ہوا ہے تو بندہ یہ دعا کر رہا ہے اپنے ذہن کے اندر، مائنڈ کے اندر یہ بات ضرور رکھے، اے اللہ یہ جو خوف و ہراس ہے، یہ جو گھبراہٹ ہے کرونا وائرس والی، اس میں اللہ مجھے تو امن عطا کر دے۔ کتنی قیمتی دعا ہے، آگے بھی غور کرتے جانا۔ اللہم احفظنی، اللہ میری حفاظت فرما، من بین یدی، میرے آگے سے میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی، اللہ میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما، وعن یمینی، اللہ میرے دائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، وعن شمالی، اللہ میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما۔ اللہ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میری ہر طرف سے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ ومن فوقی، اور میرے اوپر سے بھی اے اللہ میرے اللہ میری حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، آدمی کیا کہتا ہے کہ میں تیری عظمت کے ساتھ، تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے پناہ میں آتا ہوں کہ یہ جو ناگہاں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں، اللہ میں نیچے سے ہلاک ہونے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، نیچے سے، یعنی انسان ہر طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ تو بیٹا یہ بڑی ہی جامع دعا ہے، اس کو بیٹا اپنی اچھی انداز کے ساتھ یاد خود بھی کرنی ہے، گھر والوں کو بھی تلقین کرنی ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست احباب ہوں، بیٹا ان کو بھی آپ نے تلقین کرنی ہے کہ یہ دعا سبھی نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو باقی انشاءاللہ یہ رمضان کے جو مسائل ہیں سر نعمان صاحب کی طرف سے آیا کہ الگ سے انشاءاللہ ایک ویڈیوز تیار کی جائیں، تو انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ بیٹا آئیں گی۔ تو رمضان کے جو مسائل ہیں، استقبال رمضان اور چاند کو دیکھنے کی دعا اور دیگر جو انشاءاللہ مسائل ہوں گے رمضان کے، ان سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو بیٹا جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ سبق دیا جا رہا ہے اسے اچھے انداز کے ساتھ یاد کریں، ٹائم اور وقت کو بیٹا بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عالمی وبا سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنائے اور آخرت کی زندگی کو بھی